السلام علیکم۔ پاکستان میں سیاسی افراتفری ابھی ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اگلے چند ماہ کچھ ایسی سیاست ہوگی، اللہ پاک رحم فرمائے، پاکستان کے داخلی معاملات میں کہ خلفشار بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ نہ صرف سیاسی محاذ کے اوپر بلکہ معاشرے کے اندر ابتری والی فضا ہے۔ ایک پولرائزیشن ہے جس میں دو حصوں میں بٹا ہوا معاشرہ ہے، اور اقتصادی صورتحال اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آج ایک ہی روز میں سٹاک مارکیٹ 1200-1400 پوائنٹ گر گئی ہے، ڈالر کے اگینسٹ روپیہ اور کمزور ہو گیا، اور یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا کیونکہ پچھلی حکومت ایک ایسے موڈ پر ختم ہوئی ہے کہ $45 بلین کے قریب ٹریڈ ڈیفیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے۔ ریزروز ہیں آپ کے پاس $10 ارب کے، اور آپ کو 30 جون تک $15 ارب مارکیٹ سے اٹھانے ہیں، یا سعودی عرب سے لینے ہیں، یا چائنیز سے لینے ہیں، یا IMF ورلڈ بینک سے پیسے مانگنے ہیں، اور اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ جب تک وہ ڈیلز فائنلائز نہیں ہوں گی یہ بے یقینی برقرار رہے گی۔ لیکن سیاست ہماری کچھ ایسی ہے کہ وہ آپ اسے یہ کہہ لیجئے کہ ایک کیوٹک سین ہوتا ہے نا، انارکی والا، ہم اس انارکی کے بالکل اس وقت اندر ہیں، درمیان میں، اس کے نکلنے کی راہ نہیں ہے۔ اپوزیشن میں اس وقت جو لیڈر ہیں فارمر پرائم منسٹر، وہ سٹنگ آرمی چیف کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ جو امریکی خط کا معاملہ ہے وہ ابھی تک حل طلب ہے، اس کے اوپر سیٹسفیکشن ہونی قوم کی باقی ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ آج شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں جو تقریر کی اس کے اندر کم از کم ایک انہوں نے تصدیقی جملہ خود اپنے منہ سے ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے سفیر اسد مجید سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ان کی بات ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ امریکی خط میں انہوں نے دھمکی کا تذکرہ کیا تھا، سازش کا ذکر نہیں تھا کیا۔ اب یہ دو حصے ہو گئے۔ دھمکی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو خط تھا اس میں اس نے ڈونلڈ لو نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ اگر پاکستان نے یہ کام نہ کیے تو یو ہیو ٹو فیس دی کنسیکوینسز۔ یہ ان کا ٹپیکل امریکنوں کا ایک سٹائل ہے۔ ہیلری کلنٹن پاکستان آئی تھیں تو وہ بھی یہاں آنے سے پہلے کابل میں یہ بیان دے کر پاکستان آئی تھیں۔ پاکستان کو ایسے ہی ڈیل کرتے رہے، ہم ان سے $2-3 ارب کی امداد لیتے ہیں، وہ ڈنڈا ہمارے سر پہ اٹھا کے رکھتے ہیں ہمیشہ کہ یہ کام کرو۔ اس میں ہماری کمزوری کا دخل کہہ رہے ہیں، جو مرضی کہہ لیں، ہم امداد کے لیے پھر طلبگار ہوتے ہیں کہ امریکہ سے ہمیں $1 ارب کا کوئی قرضہ معاف ہو جائے، ہمیں ویکسین 6.25 کروڑ وہاں سے فری مل گئی ہیں وہ مل جائیں، کچھ IMF ورلڈ بینک میں ہمیں سپورٹ مل جائے، FATF میں وہ ہمارے ساتھ چل پڑیں، تو ہم ان کی یہ دھمکیاں آنکھیں بند کر کے سنتے رہتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی ہمارے ساتھ 22 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، لیکن یہ سلوک کرتے رہے ہیں۔ شہباز شریف کا وہ جملہ سنیے، وہ کہہ رہے ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی، جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت، اور میں یہ بات آن دا فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں، with fullest responsibility at my command, آنریبل اسپیکر، سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے، اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا۔ لیکن اس کے اوپر جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ جلسوں کے اندر کھلے عام پچھلے چند روز سے جس طرف اشارہ کرتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ آرمی چیف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی اشارہ نہیں کرتے۔ آج انہوں نے اپنی پوزیشن تھوڑی سی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ قومی اسمبلی میں اندر ایک مذمتی قرارداد آ گئی، فوج کی طرف سے رد عمل آیا۔ ISPR نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ فوج کو آپ سیاست میں مت گھسیٹیے، ایسی باتیں مت کہیے جس کے نتیجے میں فوج کا سیاست کے اندر آپ رول چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی سیاست کے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ ان کی جب حکومت بنائی گئی تو ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ ان کو بہت سی اراکین قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی اور بعض جماعتیں جن کی ان کے اتحادیوں کی حمایت حاصل تھی، وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ڈیلیور کی۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اچھی تھی، اس وقت وہ نیوٹرلٹی جو ان کے حق میں تھی وہ قومی مفاد میں تھی، وہ امر بالمعروف تھا۔ لیکن اب وہی جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں عمل دخل نہیں چاہتے تو یہ نہیں انل منکر دوسری چیز میں آ گیا، اب یہ باطل کے ساتھی بن گئے ہیں، اور اس میں وہ لفظ غداری کا استعمال کرتے ہیں جو خطرناک بیانیہ ہے، یہ درست بیانیہ نہیں ہے۔ وہ عمران خان کرے یا کوئی اور کرے، آپ ایک حد تک تنقید کرتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، کھلے عام کہنا چاہیے کہ کوئی ایجنسیوں کا رول نہیں ہونا چاہیے حکومت سازی میں یا حکومت گرانے میں۔ تو عمران خان کی حکومت سازی میں جو رول تھا وہ تو ٹھیک تھا، مثبت تھا، امر بالمعروف تھا، لیکن اب اگر ان کو سپورٹ نہیں ملی ہے نا تو وہ اب وہ باطل کے ساتھی بن گئے، اور اس کا جملہ کیا استعمال کرتے ہیں کہ وہ میر جعفر سازش کی انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر۔ سنیے ذرا۔ جو امریکہ سے سازش کر کے ہمارے پہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق۔ میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے۔ یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے۔ نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں،
اب یہ بات کون ثابت کرے گا کہ عمران خان جو ہے وہ حق کے اوپر ہے اس لیے ساری قوم ان کے ساتھ لگ جائے؟ یہ ان کا کلیم دعویٰ یا ان کی ڈیزائر ہے, ان کی خواہش ہے کہ فوج ان کو دوبارہ سے کچھ ایسا کرے کہ ان کی سیاسی مدد ہو جائے, لیکن اس خواہش کو ایک امر بالمعروف اسلامی حوالہ آیت کا دے کر آپ اگر ایکسپلائٹ کریں گے تو درست نہیں ہے. سپریم کورٹ میں میمو کمیشن بنا تھا میمو گیٹ کے اوپر, اور اس وقت الزام یہ تھا کہ حسین حقانی نے ایک امریکی عہدیدار کے ساتھ مل کر حکومت گرانے کے حوالے سے یا پاکستانی فوج کے حوالے سے ایک کانسپریسی تیار کی تھی. اس میں آرمی چیف اس وقت کے جنرل کیانی اور اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل پاشا وہ ایفیڈیوٹس لے کر گئے تھے. بہت ہی مناسب ہوگا کہ ابھی بھی سپریم کورٹ اس کے اوپر ایفیڈیوٹس مانگے اور ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں عمران خان ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اس کے اوپر جو کورٹ فیصلہ کر دے اس کو مان لیں. قوم کو اتنا مت تقسیم کریں کہ سڑک کے اوپر کوئی خون ریزی والا اللہ نہ کرے, خدا رحم فرمائے اس قوم کے اوپر واقعہ ہو جائے, کیونکہ کچھ باتیں ایسی اب نظر آنے لگ گئی ہیں کہ ایک کا بیانیہ دوسرا سننے پہ تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ حق پہ, وہ کہتا ہے یہ حق پہ, تو یہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. اس کا نتیجہ صرف خلفشار ہے, اس کا نتیجہ اور کچھ نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ پروگرام میں آج اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ملکہ بخاری ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور طارق فضل چودھری صاحب ہیں PMLN سے, دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. شہباز شریف صاحب کا ایک پروگرام میں تھوڑا سا اور ایک اسٹیٹمنٹ سنوا دیں کہ عمران خان کے بیانیے کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں, پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. دکھائیے گا جی کیا کہتے ہیں. PTI کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے جو کل بات کی ہے وہ جناب اسپیکر وہ ہولناک ہے, وہ انتہائی خطرناک ہے. سراج الدولہ کا نام لے کے اور میر جعفر کا نام لے کے ایک مثال جو دی ہے, اس سے زیادہ کبھی حرکت کوئی اور ہو نہیں سکتی. جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف, یہ ایک سازش ہے, اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے. اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا. ملکہ آپ کیا کہتی ہیں؟ معاملہ اتنا تو خلفشار کی طرف نہیں جانا چاہیے. ندیم صاحب بہت شکریہ. دیکھیں ندیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کا اپنا ایک تجزیہ ہے, آپ بڑے اینکر ہیں, لیکن اس وقت جو بیانیہ آپ نے پیش کیا, جس زاویے سے آپ نے سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹس کو دکھایا ہے, ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ہم بالکل آپ کی سارے بیانیے کو مسترد کرتے ہیں ایز پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ہمیشہ افواج پاکستان کے وقار کو بلند کرنے کی بات کی ہے, اپنے افواج کو اس کی حفاظت کی ہے, اس کو محفوظ رکھنے کی بات کی ہے, اعتراف کیا ہے کہ افواج پاکستان کو اس کے سپہ سالار کو ٹارگٹ نہ کرو, تلقین کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو, تلقین کی ہے, بارہا تلقین کی ہے کہ ان کو ٹارگٹ نہ کریں, بیکاز اگر افواج نہ ہوتی, اور ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے, ندیم سے مکمل کر لوں, تلقین کی ہے کہ آپ ان کو ٹارگٹ نہ کریں ورنہ ہمارا ملک ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف نہ اس بیانیے کی قائل ہے اور نہ ہم اس بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں. جعفر کی تعریف کرنے کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ بتا دیتی ہوں آپ کو. دیکھیں ندیم صاحب, بات یہ ہے نا کہ جس آدمی کی آپ نے ہمیں دو سٹیٹمنٹ سنائی, ایک بے توقیر ایوان کے اندر ایک امپورٹڈ وزیر اعظم اسی ایوان کا حصہ تھے, بتا رہا ہے پاکستان کی عوام کو کہ 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو دھمکی ملی ہے. جس پاکستان کا 7 لاکھ افواج ہو, جو ایک ایٹمی قوت ہو, اس کے وزیر اعظم کے منصب کو, عمران خان کو چھوڑیں, میر جعفر کا کیا ہوتا تھا یہ بتانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ میں بتاتی ہوں, کیونکہ ان کو دھمکی ملی ہے, اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. شرمناک ہے کہ اس ایوان کے اندر یہ باتیں ہوئیں. اس کے بعد آپ نے بات کی کہ میر جعفر اور میر صادق کیوں کہا. دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے کہا, جس زاویے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. میر جعفر اور میر صادق وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کو چوری کیا, جنہوں نے اغیار کے ساتھ جعفر وہ عوامی نمائندے ہیں. سراج الدولہ کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا. یہ جلسے کے اندر ڈسکرپشن دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آپ قوم کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ نہ کریں گمراہ. آپ گمراہ کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. ہم بتا رہے ہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. فوج کا اور کسی ایجنسی کا حکومت بنانے اور گرانے میں رول نہیں ہونا چاہیے. جنہوں نے آپ کی مدد کی تھی ماضی میں انہوں نے بھی غلط کیا تھا, لیکن جو بیانی آپ لے کے جا رہے ہیں یہ افراتفری والا اور فساد والا, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. میں مکمل کروں گی. دیکھیں ہم میر جعفر اور میر صادق ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کو لوٹا, پھر اغیار کے ساتھ مل کر حکومت گرائی. اور اب آپ نہیں کہہ رہے, جلسے میں آپ نے جو بیان دیا ہے وہ آپ کا بیان دوبارہ سنوا دوں اگر آپ کو نام نہیں لیے. دیکھیں ہم نے کہا کہ جس زاویے سے آپ پیش کرے وہ درست نہیں. طارق فضل چودھری صاحب سے اس کے بعد ندیم صاحب مکمل کر لوں. اس کے بعد آپ کو بیانات چلانے چاہیے کہ یہ آدمی جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کے بھائی نے
سابق وزیر اعظم نے پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں گند مچایا ہے. چلائیے وہ بیان, کس نے نہیں چلانے دیے تھے, بتائیے کس نے نہیں چلانے دیے تھے, روکا کس نے تھا مجھے, کس نے روکا تھا مجھے؟ آپ کی حکومت نے, آپ کی حکومت نے, آپ اسے تجزیہ کریں, آپ کی حکومت نے, آپ تجزیہ کریں, آپ نے نوٹس بھجوایا تھا کہ کوئی نہیں دکھائے گا, مجھے روکنا پڑا. مریم نواز شریف نے جنرل فیض کا نام لیا, ڈیکوریٹڈ فوجی جرنیل کو اپنا ہدف بناتی ہے, کون اس کو روکتا ہے؟ میں ابھی جنرل فیض کا بھی چلاتا ہوں. اس بیانیے کے مطابق مریم نواز شریف کو جیل میں ہونا چاہیے. مریم نواز کا میں انٹرویو کر رہا تھا, میرا لائیو انٹرویو کس نے رکوایا؟ آپ نے. وزیر دفاع کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج دونوں جنگیں ہاری. میں انٹرویو کر رہا تھا لائیو, آپ نے رکوایا. کہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج گن مچائے, ہم صاف کریں. یہ وہ لوگ ہیں یہ آپ نے چلنے دینا تھا نا, لوگوں کو پتا چل جاتا. بیانیے چلاتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھیے, ہم یہ بیانیاں نہیں چلاتے. طارق صاحب, ایز اے میٹرو پرنسپل میں کبھی ایکسٹینشن کا حامی نہیں رہا. پی ٹی آئی نے ایکسٹینشن دی تھی اس لیے کہ اس وقت ان کا خیال یہ تھا, اور ان کے ایک سینئر موسٹ لیڈر کو میں کوٹ کر رہا ہوں, میں نے کہا کہ آپ کا عمران خان کا تو بیان یہ تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے. جنرل کیانی کی دفعہ انہوں نے کہا تھا آپ کیوں دے رہے ہیں, انہوں نے یہ, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, کوٹ اینڈ کوٹ, کہ جتنی سپورٹ ہمیں ابھی مل رہی ہے نئے چیف کے بعد پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ بیانیہ تھا, اور اب جو بیانیہ ہے یہ خطرناک ہے, مجھے یہ پسند نہیں آیا. آپ فوج کو کہنا چاہیے کہ سیاست سے دور رہیں, سیاست میں مت آئیں, لیکن آپ پبلکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے ایک عجیب مذاق خیز, شرمناک تو ہے ویسے, لیکن اب خاتون بیٹھی ہیں میں وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا, پالیسی شروع کر دی ہے. مذاق خیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جلسے میں جا کے انتہائی آؤٹ آف کنٹرول, بے سروپا لغو گفتگو, ریاستی اداروں کے خلاف گفتگو, پاکستان کے خلاف گفتگو, شر پھیلانے کی گفتگو, فتنہ اور فساد پھیلانے کی گفتگو کر رہے ہیں. اور ملائکہ صاحبہ جیسے ان کی جو سپوکس پرسن ہیں, جو میں نے کہتا ہوں کہ کچھ ڈیسنٹ ایلیمنٹ بھی موجود ہے اس پارٹی میں, وہ پھر پروگراموں میں اس ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو یہ بھی کر رہی ہیں. اسے کہتے ہیں ڈیمیج کنٹرول. آپ ہے تو آپ بھی جرأت ہے تو کریں بات, اسی انداز میں کریں, اسی ٹون میں کریں, انہی الفاظ میں کریں جس میں عمران خان صاحب جلسوں میں جا کے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں. اور وہ اثر انداز ہوگا پاکستان کے اس معاشرے پہ. یعنی آج کوئی پارلیمنٹیرین, کوئی ہمارے جیسا اپنی پارٹی کا وہ بندہ جو آپ اسے سپوکس پرسن کہیں, میڈیا فیس کہیں, اس قابل نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کسی مارکیٹ میں جا کے اوپن بیٹھ سکے. اور جب ہم بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ 4 مسلح گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ حالت ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے کسی کو آدھا پاکستان ایک طرف کھڑا ہو گیا, آدھا ایک طرف کھڑا ہو گیا, اتنی یہ میں آپ کو پولرائزیشن کہہ رہا ہوں, ایسی لکیر کھینچی گئی ہے. سیاست اور سیاسی لوگ معاشرے میں ایک عزت اور مقام کی حیثیت سے دیکھے جاتے تھے اور آج بھی دیکھے جاتے ہیں, لیکن آپ نے اتنی نفرت پیدا کر دی ہے اس معاشرے کے اندر, عمران خان صاحب نے, ان کی بیانات نے, کہ آج وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے. آپ خود ہی نیکی بن گئے ہیں. لیکن آج شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے, امر بالمعروف بن گئے ہیں. مجھے سفیر نے کہا کہ دھمکی اس خط میں تذکرہ تھا. ملک صاحب, تو پھر اس دھمکی کو تحقیقات کروائے تاکہ معاملہ کنکلوڈ تو ہو. ہوں گی وہ ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ گفتگو ہے. آپ اس گفتگو کے تناظر میں بات کریں, ضرور کریں. آپ مجھے بتائیں, جو آپ نے تھوڑی سی اپنی ابتدائی گفتگو میں چند اشارے دیے, اس سے پہلے پاکستان کو کتنی دفعہ امریکہ کہتا رہا ہے ڈو مور. یہ دھمکی ہے نا کہ میں آپ کے ان اقدامات سے جو دہشت گردی کنٹرول کے حوالے سے افغانستان میں ہے, میں مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ گرے لسٹ میں کیوں ہیں؟ یہ دھمکی نہیں ہے کہ ہم آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالیں گے. کی کمی ہے, فارن ایکسچینج کی جو کمی ہے اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے اور جو اچھی بات نہیں ہے, جو حالات عزت کی بات نہیں ہے. یہاں پہ دہشت گردی کی جنگ ہم نے لڑی ہے. امریکہ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ اقدامات آپ کے جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے. آپ اس کو دھمکی کہہ رہے ہیں. دوسری بات مجھے بتائیں, کیا میاں نواز شریف نے جب ایٹمی دھماکے کیے, امریکہ نے دھمکی نہیں دی کہ میں آپ پہ پابندیاں لگا دوں گا؟ ہم نے اس دھمکی کا مقابلہ کیا, پھر بھی ایٹمی دھماکے کیے اور اللہ کے فضل سے ان پابندیوں کو بھی برداشت کیا. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم دھمکی دیں گے؟ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کوئی ریت کی دیوار ہے؟ ہم نے اس وقت بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا, آج بھی کریں گے اگر گا. لیکن آپ دھمکی کا ذکر کیا ہے شہباز شریف, پرائم منسٹر موجودہ نے آج قومی اسمبلی میں دھمکی کا ذکر کیا, اور امریکہ ماضی میں دھمکی آپ کو دیتا رہا ہے. رول آؤٹ مت کریے اس چیز کو, کیونکہ وہ 10-20 ایسے مواقع موجود ہیں افغان وار کے دوران جب ہم اس کے اتحادی بنے ہوئے تھے, ہمیں وہ دھمکیاں دیتا رہا. یہ کہیں گے نہیں دیتا رہا تو یہ بات غلط ہے کہ سلالہ پہ آ کے پوسٹ پہ اٹیک کر دیا. تو تمام چیزیں آپ اس جنگ کا بدقسمتی سے, دہشت گردی کی جو جنگ جو ہے پاکستان, اس میں جو ہے اس کا پاکستان کا ظاہر کردار رہا ہے اور ہم نے وہ برداشت کیے, وہ نقصان بھی برداشت کیے ہیں. امریکہ اگر اس وقت بھی کہتا رہا یا آج بھی اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو اس کا مقابلہ کر کے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ قوم کو اس پہ تقسیم کریں, نہ کہ آپ دوسروں کو میر صادق اور میر جعفر بنائیں,
جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب اس میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کر رہے ہیں جو ملک کو اس دانے پہ لے گیا ہے. میں آخری میں ایک بات کر دوں, جنرل فیض کا ذکر ہوا ہے, ان کا سٹیٹمنٹ سنوانا ہے. میں جنرل فیض صاحب کی میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایک بات نہیں, آپ ضرور دیں, پورا ٹائم لیں آپ. یہ آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے ملک صاحب. عمران خان صاحب کو اس ملک سے, اس معاشرے سے فتنے فساد جتنا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. باہر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں غریب کے بچے آپ کو اور ہمارے بچے آپس میں لڑیں جھگڑے ہوں, گلی محلے میں دنگے فساد, انہیں کیا لگے اس سے؟ ان کا یہاں پہ کوئی ہے کچھ ٹیک؟ اور دوسری جنرل فیض کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ابھی پچھلے اپنے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پچھلی جولائی سے پتا تھا کہ اپوزیشن سازش کر رہی ہے اور میں اس لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟ رکیے, اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر کی زبان نہیں سنتے. عمران خان نے کہا کیا تھا اس انٹرویو میں, دکھائیے گا. مجھے یہ پتا چل گیا تھا ایک یہ افغانستان کے اندر, میں پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں, میں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہمارے آئی ایس آئی کا چیف تھا وہ 5 سال سے تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ سردیوں میں جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے. سیکنڈلی مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے, تو جولائی سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میں وہ اس لیے اسے رکھ رہا تھا, میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. عوام کا پریشر آنا چاہیے ان اداروں کے اوپر کہ آپ نے یہ جو کرمنلز ہمارے اوپر بٹھا دیے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اب ان کو پکڑیں. یہ بڑی کلیئرٹی ہے اسٹیٹمنٹ میں ملکہ جو وہ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیے انہوں نے وضاحت سے کہا ہے کہ افغانستان کی جنگ کے, افغانستان کی انخلا کے پاکستان کے اوپر سنگین اثرات ہوں گے. دراصل وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ڈی جی ایس آئی اپنے عہدے پر تعینات رہیں. اور دوسرا اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے کہ اس وقت کچھ ہو رہا تھا پاکستان کی جولائی سے ان کو تشویش تھی, یہ حکومت گرانے کی کوشش کر رہے تھے, اس لیے وہ ڈی جی ایس آئی کو ریٹین کرنا چاہتے تھے. بنیادی بات کیا کی ڈی جی ایس آئی سے یہ کام لینا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ کام کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی ڈیزائر, کوئی ڈیزائر. میں نہیں کہتا ڈی جی ایس آئی یہ کام کر رہا تھا, لیکن آپ لوگوں کی یہ ڈیزائر تھی. میں ایک ڈیکوریٹڈ فوجی جرنیل کو جس نے اپنے سینے کو شہادت کے لیے پیش کیا ہے, جس کو مریم نواز اور اس کے باپ نے 12 متنازع بنایا ہے, ان کا نام اپنی بات کا جواب دے دیں. مریم نواز شریف کو چھوڑیں, پہلے اپنی بات کا جواب دیں. آپ نے اپنی بات مکمل کی. آپ غلط انوالو کر رہی ہیں مریم نواز کو, آپ غلط انوالو کر رہی ہیں نواز شریف کو. وہ بندہ کہہ رہا ہے آپ کا چیئرمین مکمل کر لی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو میں رکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے کانفیڈنس لے کے آ رہی تھی اور میں ڈی جی آئی ایس آئی کو کنٹرول کر کے دے رہا تھا. ٹاک شو ایسے نہیں چلے گا. آپ اپنی بات کا جواب دیں. مکمل کریں گے تو میں بھی کروں گی, ورنہ ٹاک شو نہیں چلے گا. ٹاک شو ایسے نہیں چلے گا, دو طرفہ ٹاک شو ہوتا ہے, ایک طرفہ نہیں ہوتا. ہم مریم نواز کا نام لیں, اپنی بات کا جواب دیں. میں جو بات کرنا چاہوں گی کہوں گی, یہ میرا حق ہے. ٹاک شو کے اندر یک طرفہ ٹاک شو نہیں چلے گا. میں اپنی بات کروں گی. یہ یک طرفہ نہیں ہے, لیکن آپ ڈکٹیٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے. آپ اینکر ہیں, آپ بتائیے. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیانیہ چلایا اور میں ایک جرنیل کو متنازع نہیں بناؤں گی. ہم نے اپنی بات کی, ہم نے 12 افواج پاکستان کو سراہا ہے, ہم نے 12 پاکستان کے سپہ سالار کے بارے میں وہ باتیں کی ہیں جو کسی بھی محب وطن پاکستانی کو کرنی چاہیے, جو پاکستان مسلم لیگ نواز نے نہیں کی. ندیم صاحب, ان کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہے. جو لوگ کہتے ہیں جو فوج کے سپہ سالار اس کے جوان میں تفریق پیدا کرتے ہیں, وہ لوگ کیا محب وطن پاکستانی ہیں؟ جس آدمی کی پیروی کرتے ہیں طارق فضل چودھری صاحب, اس نے پاکستان کی افواج کے سپہ سالار کو متنازع بنایا ہے, کہا ہے کہ اس کے جوان اور اس میں تفریق ہے. مریم نواز نے اداروں کو اپنے سارے جلسوں کے اندر ہدف بنایا. مریم نواز نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے. مریم نواز مجھے موقع دیں. ان کے جو چاچا ہیں, گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا بیانیہ نہیں چلے گا. چاچا جو ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں اور جو بھتیجی ہیں وہ ان کو ہدف بناتی ہیں. ہمارا بیانیہ ایک ہے. میں مریم نواز کا بھی دوں گا. اچھا, جو نواز شریف کے پی ڈی ایم سے جو خطاب تھے اس میں نواز شریف, انہوں نے اسپیچز مجھے چلوانے پہ پابندی لگائی تھی. ان کی حکومت نے, پاکستان تحریک انصاف نے نوٹس بھیج کے, میں کہا تھا کہ نہیں دکھانی, ہم نے مجبوراً پیمرا کا نوٹس آ جائے تو روکنا پڑتا ہے. اس میں وہ نام لے کر کہتے تھے ڈی جی ایس آئی کا بھی اور آرمی چیف کا بھی کہ الیکشنز کے اندر جو کچھ ہوا آپ کی ذمہ داری, نام لے کر کہتے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مریم نواز نے ایک سپیچ اور بھی کی تھی, اور وہ سپیچ انہوں نے کی تھی جسٹس شوکت صدیقی کی جو پٹیشن تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اس میں بھی انہوں نے ڈی جی ایس آئی, فارمر ڈی جی ایس آئی کا نام لے کر کہا تھا کہ وہ جسٹس شوکت صدیقی نے جو الزامات عائد کیے تھے وہ سارا نام لے کر دہراتی رہی تھیں. اور پھر انہوں نے آخری جلسہ بھی کیا تو اس کے اندر بھی انڈائریکٹلی بے فیض کا ذکر کیا کہ عمران خان اب بے فیض ہو گیا تو یہ باتیں کرتے ہیں. وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو سنواتا ہوں, تازہ ترین ہے, دکھائیے گا. کہتا ہے کہ جس شخص نے میری حکومت سنبھالی ہوئی تھی, جو انٹیلیجنس کا آفیسر تھا, میں نہیں
اصل میں IGI سے لے کر عمران خان کی حکومت کے قیام تک یہ جو فارمیشن آف گورنمنٹ میں رول ہے ایجنسیز کا، یہ متنازع ہے. اس کو آپ لوگوں کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے. اپنے بل بوتے پہ جیتے ہیں، جس کو ووٹ کو عزت کے نعرے آپ مارتے ہیں، آپ ادھر مدد کے لیے یہ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں. انفارچونیٹ ہے، ویسے آپ سیاسی لوگ ہیں. IGI کی جو فارمیشن ہوئی ہے، میری عمر ذرا چھوٹی ہے، اس وقت میں نہ سیاست میں تھا، اس وقت میں میرا خیال کالج اسکول میں پڑھ رہا تھا، لیکن اس لیے آپ کو میرے سے زیادہ معلومات ہیں. کر لیں گے بات سے دور رکھنے کے لیے. نواز شریف کی حکومت جس ماڈل کو وہی ماڈل ابھی 2018 میں PTI کے لیے بنا. دیکھیں، میں جواب دوں گا نواز شریف کا، میں جواب دوں گا شہباز شریف کا، میں جواب دوں گا مریم نواز کی تمام بیانات کا، اور پریسائز دوں گا. تو بتائیے پھر وہ کیوں نام لیتے تھے؟ ملکہ نے جو جواب دینا تھا وہ اس سٹیٹمنٹ کا دینا تھا جو عمران خان صاحب نے دیا، انہوں نے نہیں دیا، اس کا بیان نہیں دیا، الٹا ہمارے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے جواب میں، آپ اگر کہیں کہ نام نہیں لیا تو یہ غلط بیان. میں عرض کرتا ہوں جی، میں نے کہا میں ان کی سٹیٹمنٹ کا جواب دوں گا جو انہوں نے کہا ہے. میں اس کو تشریح کروں گا. صدیقی کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے یہاں، میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. بالکل ساتھ کھڑا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اپنی پٹیشن میں جو باتیں لکھی ہیں وہ آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، پڑھی ہوئی ہیں، وہ پڑھی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. اس کا جواب آنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی مریم نواز جس فیض اور بے فیض کا ذکر کر رہی ہیں، وہ عمران خان صاحب کی گفتگو کا حوالہ دے کے کر رہی ہیں کہ I wanted to retain the DGISI to fight this no confidence. دیکھیں عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حفاظت کرنا ہے. یہ کام وہ لینا چاہ رہے تھے. مریم نے جنرل فیض کا حوالہ دیا. یہ کوئی انڈائریکٹ چیزیں لوگوں کو دائیں بائیں نہ گھمائیں. عمران خان صاحب DGI سے بریک. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی اقتصادی صورتحال اگر ایسی ہی رہی جیسی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اور فوری طور پر ہمیں کچھ بیل آؤٹ نہیں ملتا، جس میں ہمیں 3-4 جگہوں سے چاہیے. سعودی عرب سے چاہیے، تیل بھی چاہیے ادھار قیمت پہ. ان کے $2 ارب یا $3 ارب ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں $10 ارب کے، جس میں $3 ارب سعودی عرب کا ہے، UAE کے پیسے ہیں، اور چائنا کے پیسے ہیں $2.4 بلین جو انہوں نے ابھی رول اوور نہیں کیے. یہ اگر کوئی $10 ارب یہاں سے رول اوور ہو جاتا ہے اور مزید ہمیں کوئی $5-6 ارب ملٹی لیٹرل ایجنسی سے مل جاتا ہے، تو پھر تو ہم سیف ہیں 30 جون تک کے لیے. نہیں تو روپے پہ مزید بوجھ آئے گا. جو آج روپیہ $1 اور نیچے گیا ہے، 189 سے نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے دکھایا کہ بڑی تگڑی ترقی ہونے لگی ہے پاکستان میں. 181 پہ لے آؤ، دوبارہ 187 کراس کر گیا. ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے. کوئی دنیا کی ایسی سائنس کہیں ہے ہی نہیں ہے. امپورٹس بھی قابو سے باہر ہے. تو کہاں جائیں گے ہم؟ یہ ہمارے سیاستدانوں کو لیڈرز اسی لیے کہا جاتا ہے نا، راہ دکھانی پڑے گی، نہیں تو یہ لیڈرز کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے. ملکہ ان معاملات کے اوپر سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ کرائسس لائک سچویشن ہے جس میں وہ آن ایئر بولنا نہیں چاہیے، لیکن کہنا پڑے گا ڈیفالٹ آپ کے سروں پہ منڈلا رہا ہے. لیکن ندیم صاحب بات یہ ہے نا کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، ہم نے تو حکومت مکمل کر رہے تھے، ہمارے 4.25 سال ہونے کو آئے تھے، اور معیشت کہ جو سارے اشاریے تھے، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، وہ مثبت تھے. جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی کہتی تھیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، IMF نے کہا کہ ایک مثبت طریقے سے آگے چل رہی، 5%، 4.5%، جو بھی ہماری GDP گروتھ تھی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو گئے تھے، ہمارا جو قرضہ تھا وہ اتر رہا تھا. پاکستان نے ٹیکس کا جو ہدف ہے وہ بہترین تاریخی ہدف کو پورا کیا، 6,000 ارب، اور اس کے علاوہ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی. تو پاکستان ایک صحیح سمت میں جا رہا تھا. نہیں، یہ درست نہیں ہے ندیم صاحب. میں نے کہا کہ آپ شاید آپ معیشت پہ ہم سے اتفاق نہیں کرتے، تو آپ کا یہ اپنا تجزیہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی اس وقت جو انسرٹنٹی ہے، جو صورتحال آ گئی ہے ایک امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے، جو بے یقینی ہے مارکیٹ، سیاسی بے یقینی نے اس کرائسس کو بڑھا دیا. یہ میں یہاں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. بڑھ رہا ہے، کرائسس آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا جو بڑھ گیا. پارلیمان آدھا خالی ہے، عوامی نمائندے سڑکوں پہ ہیں. پاکستان کے اندر جو بیانیہ ہے خودداری کا وہ آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی عوام کے اندر غم و غصہ. اس صورتحال میں بہترین جو راہ ہے، آگے کا جو راستہ ہے، وہ ارلی الیکشنز ہیں. اس وقت انتخابات ہو جائیں، یہ تو تیار ہیں. ہم نے سنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بہت ساری جگہوں پہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری مقبولیت ایسی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر الیکشن کروا سکتے ہیں. تو آئیے آگے بڑھیے، پاکستان کو اس بے یقینی سے نکالیے، الیکشنز کال کیجیے تاکہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ کون بدی کے ساتھ غدار پکار رہے ہیں. تو آپ کا خیال ہے وہ الیکشن میں جائیں گے؟ کون بدی کے، لیکن ان کا بیانیہ مضبوط ہے نا، یہ تو غدار نہیں. تو بتائیے بدی کے ساتھ کون ہے، اچھائی کے ساتھ کون ہے؟ پاکستان کی عوام بتا دیں گے. یہ مجھے عمران خان صاحب عمل بالمعروف سے زیادہ اس وقت جو ان کی کیفیت ہے وہ سیاسی خودکش بمبار کی لگ رہی ہے. کیونکہ اتنا، میں یہ دوبارہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن،
کہ معاشرے میں اتنا بگاڑ اور اتنا فتنہ و فساد کریٹ کر چکے ہیں وہ کہ اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان صاحب اس وقت پہلے کیا کر کے گئے ہیں. وہ آج کل تو ٹرینڈ ہے نا اپنا ملک صاحب کہ مجھ سے بہتر فلاں چیز کو کوئی نہیں جانتا جو عمران خان صاحب نے سیٹ کیا. دنیا کے ہر ملک، ہر معاشرے، ہر تہذیب کے بارے میں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو ایڈوانٹیج دیتا ہوں کہ معیشت کو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو معاشی حالت تھی اس پہ ذرا ایک تھوڑی سی چند جملوں کی ذرا روشنی ڈال دیں تاکہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بڑی ایک روزی پکچر ابھی میڈم جو ہے پریزنٹ کر رہی ہیں کہ بہت اچھی ہماری جو معاشی کیفیت جا رہی تھی، بدترین صورتحال تھی. جو اس وقت کرائسس سر سیدھا ہے 10 ارب ڈالر کے ریزروز ہے اور آپ کو 15 ارب ڈالر مزید چاہیے 30 جون تک. یہ کرائسس ہے، قرضوں کا بوجھ 2 گنا ہو چکا ہے، تقریباً 80% یا کہہ لیں تقریباً 100% بڑھ چکے ہیں ان کے دور حکومت. 3.5 سال میں فاسٹسٹ ایور گروتھ ہے یہ ڈیٹ کی. حل چاہیے، حل آپ لوگوں نے یہی بات آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، حل کہ یہی بات جو ہے یہ آپ لوگ بیٹھیے قومی اسمبلی میں بات کریے، ان کو بھی انگیج کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آرام سے بیٹھے قبول نہیں نہ ہوئے ہیں، بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں. آپ کے استعفے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ رزلٹ دیں گے. اور جب یہ حکومت سنبھالی تھی اس وقت یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت مار پیٹے گی، آپ کو پتہ چلے گا مہینہ. اور میں عرض کر رہا ہوں جی کہ اگر یہ چیزیں کنٹرول نہ ہوئی تو یہ 3.5 سال کا بوجھ تو یہ اٹھائیں گے، لیکن اس کے بعد کا بوجھ ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا. یہ بات ہمیں بالکل پتہ ہے. آپ نے اٹھانا تیاری رکھیے. نہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 13% تھا جو آخری مہینے کا انفلیشن رپورٹ ہوا ہے جو ان کے حصے میں ہے 13%. آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں 15-16% بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو آپ کے وزیر خزانہ تھے وہ کون سے رکھے ہوئے تھے؟ ان کے پاس کون سی ٹیم تھی جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت زبردست ٹیمیں ہیں؟ جو تباہی انہوں نے پھیری اسد عمر سے لے کے اس کے بعد دوسرے وزیر خزانہ وہ بھی زرداری کے، تیسرے وزیر خزانہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیم شیم تو تھی نہیں، اور باقی جو لوگ تھے گالم گلوچ بریگیڈ رکھا ہوا تھا انہوں نے، اسی کے اوپر 3.5 سال انہوں نے چلائی ہے. اب کوشش ہم کر رہے ہیں اور اس کے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. پاکستان کی عوام کو ہم رزلٹ دیں گے انشاءاللہ. یہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے کچھ نہیں کر رہے ابھی. دیکھیں ان کے بس کا نہیں ہے، ان کے پاس نہ وہ معاشی ٹیم کبھی تھی نہ ہوگی. پہلے اسحاق ڈار تھے جنہوں نے نمبرز کی فجنگ کی آن ریکارڈ ہے. جس آدمی نے پاکستان کے روپی کو ڈالر کے خلاف کے مقابلے مستحکم کرنے کے لیے اور ڈالر چھوڑ دیا، اس کے بعد پاکستان کی معیشت کے سارے اشارے خراب تھے جب ہم حکومت میں آئے. یہ بات اس کا اعتراف ورلڈ بینک نے کیا کہ پاکستان کی معیشت کی سمت صحیح ہے، اس کا اعتراف IMF نے کیا، اس کے علاوہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے کیا، اس کے علاوہ کووڈ کے دور کے اندر پاکستان اس خطے کے اندر وہ اکلوتی معیشت تھی جو بڑھ رہی تھی اور باقی معیشت انڈیا کی معیشت -7% سے سکڑ رہی تھی. تو یہ کہنا اہداف کے بغیر ایک بیانیہ چلانا کہ ہم نااہل ہیں، یہ انہوں نے کر لیا. اب پاکستان کی عوام کو اپنی پرفارمنس دکھائیے. آپ نے کہا کہ افراط زر کم کر سکتے ہیں، آئیے کم کیجئے. آپ نے کہا کہ پیٹرول کی پرائس کو ہم مینیج کریں گے، آئیے مینیج کیجئے. آپ نے کہا تاریخی طور پر پاکستان کو جو زر مبادلہ کی ذخائر ان کو بہتر کریں گے، آئیے کیجئے. پاکستان کی عوام اس کا بوجھ اب ان کے سر پہ کہ ان کے پاس یہ دعوے دار تھے، اب بوجھ ان کے سر پہ کر کے دکھائیں. پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی فارمولا ہے ہی نہیں. پاکستان کی عوام باہر ایوان کے باہر ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری خودداری کو چیلنج کیا ہے اغیار کے ساتھ مل کر. وہ بیانیہ ان کو حلقوں میں فیس کرنا ہے اور ایوان کے اندر قانون سازی کریں گے یک طرفہ طور پر. پاکستان کی اپوزیشن لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے بغیر پاکستان کے اندر قانون سازی کر کے دکھائیں کہ پاکستان کے عوام اس قانون سازی کو مانیں گے. تو ان سے کہیں کہ الیکشن کرا لیں، انہی کے حق میں ہے کہ پاکستان کی عوام کی عدالت میں اپنے کیس کو پیش کریں. ان کی گاڑی چھوٹ چکی ہے، 27 مارچ کو آپ یہ کام خود کر سکتے تھے، نہیں کیا. اب آپ کی گاڑی جس وقت کسی سیاسی لیڈر کو یہ ضرورت پیش آئے کہ وہ اسے دوسری سیاسی جماعت یا اس کی لیڈرشپ کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کرے، غداری کا کارڈ استعمال کرے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی اور اخلاقی طور پہ بھی دیوالیہ ہو چکا ہے. سر ویسے یہ ظلم ہے، کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کفر اور غداری کے فتوے ہے ہی ظلم ہے. ملک کے اندر خلفشار اور انتشار. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاسی طور پہ آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اپنے پلے کچھ ہے کہ آپ کچھ بتا سکیں کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. ورنہ عمران خان صاحب نے جلسوں میں بتائے نا کہ 3.5 سال میں نے یہ کیا ہے، اس بنیاد پہ مجھے ووٹ دیں. وہ نہیں بتا رہے ہیں. وہ کس کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے ہیں، میں کہہ بھی نہیں سکتا. آج انہوں نے ایک ذاتی بیان جاری کیا، میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ
ابھی وہ ہے نہیں ہے جی, سنوائیے گا جی, وہ بھی نکال کے رکھیں, اس کو بھی سنواتے ہیں. ندیم صاحب دیکھیے, جہاں تک معیشت کی بات ہو رہی ہے نا, دیکھیے یہاں پہ نہیں وہ ذاتی بیان کہیں دیں گے, ان کے مذہب کارڈ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والا ہے, مذہب کارڈ ٹائم لگے گا اس میں. مذہب کارڈ آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیوں کرواتے ہیں, خود کیوں نہیں آپ کا سافٹ ویئر؟ ہم تو جو کام کر رہے ہیں ہم نے کرنا ہے, لیکن آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ کسی ریاست میں ہوتی ہے؟ نہیں کرنی. کوئی لیڈر یہ زبان استعمال کرتا ہے؟ مریم نواز اور ان کی زبان استعمال کی, وہ کسی جمہوری نظام میں نہیں ہوتی. مطلب ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے, میرے دو لیڈران ایٹمی ملک ہے, اور اس کا سابق وزیر اعظم نام نہاد وہ یہ زبان استعمال کر رہا ہے اس ریاست کے خلاف. بریک لینے کی ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک لیں. مریم پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ فوج کی جانب سے آفیشلی یہ بات اب دوبارہ کہی گئی ہے کہ ایک تو فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. فوج کا پاکستانی سیاست میں ایک رول رہا ہے, پورا ماضی ہے ہمارا 70 سال, ماشاء اللہ کیسے لگے, حکومتیں بنی گری کیسے. لیکن اب اگر وہ کہہ رہے ہیں, خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاست سے دور جانا ہے. آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا, ڈی جی ISPR نے اسٹیٹمنٹ دیا, کوئی ایکسٹینشن بھی نہیں لیں گے, وہ اپنے وقت پہ نومبر میں ریٹائر ہوں گے. تو بھائی ان کو جانے دیں طریقے سے, ان کو بولیں کہ آپ سیاست سے دور رہیں, آپ کا سیاسی رول نہیں ہے. آپ ایجنسیوں سے, ISI سے بھی جو توقعات لگاتے ہیں سیاست میں, وہ IGI کے زمانے میں بھی تھی, وہ آج بھی اگر آپ کی ہے تو اس کو بھی ختم کریں, اس کا پولیٹیکل رول ہی ختم کریں. اس کے اوپر کنسنسس کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ بتائیے طارق صاحب پہلے. یہ تو بنیادی ایشو ہے, آپ کا بھی بھلا ہے, اس کا بھی بھلا ہے, کیوں نہیں کرتے اس پہ کام؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کا بہت سمپل اور بڑا ایک آسان جواب ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ حل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ کی, میں وہ اکثر سادی سی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ یہ جو آپ کا فون ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ بھی چھوٹی سی کتاب آتی ہے, اس کو چلانے کا طریقہ یہ ہے. فریج کے ساتھ بھی آتی ہے. پاکستان کو چلانے والی جو کتاب ہے اس کا نام ہے آئین. دنیا کو چلانے والی کتاب کا نام ہے قرآن پاک. تو اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے اور اس طرح چلانا ہے جس طرح آپ نے کہا ہے ابھی, تو آئین پہ چلیں. آئین میں جس چیز کی جو ذمہ داری لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق چلیں. یہ ملک چلے گا نہیں, دوڑے گا. اور میں آپ کو پیپلز پارٹی سے تیسری جماعت ہے, اتفاق رائے کریں. ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ ہمارے وہ تمام پولیٹیشنز ان کا تعلق چھوٹے صوبوں سے ہے, جن کے بارے میں ماضی میں بھی کہا جاتا رہا جناب کہ انہوں نے فتوے تو یہ لگتے رہے ہیں نا, پہلے بھی لگتے رہے ہیں کہ جناب یہ ملک کے خلاف ہو گئے, غدار ہو گئے, فلاں فلاں فلاں. میں تو بات مختصر کر رہا ہوں, نام کسی کا لیے بغیر. ہر بندہ, چھوٹے صوبے کا, بڑے صوبے کا, ہر سیاستدان اس بات پہ متفق ہے کہ ملک آئین کے تحت چلائیں. جس چیز کی جو ذمہ داری آئین میں درج ہے اس کے مطابق چلیں. یہ ملک دوڑے گا, چلے گا نہیں, دوڑے گا انشاءاللہ. آپ بتائیے ملک صاحب. صرف مذہب کارڈ پہ تھوڑی سی بات کروں. دیکھیے سابق وزیر اعظم کو کس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز نے بصد احترام کس طرح یہودی ایجنٹ کہا, کیسے فضل الرحمان نے دین کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا. ابھی حالیہ بھی عمران خان کے بارے میں, سابق وزیر اعظم کے بارے میں جو باتیں دین سے منسلک ہو کے, ان کی اہلیہ جو ایک گھریلو خاتون ہے, ان کا قصور کیا ہے کہ دین اسلام کو فالو کرتی ہیں, اپنا پردہ کرتی ہیں. اس عورت کے بارے میں جو گھٹیا باتیں کی گئی, مریم نواز بھی کرتی ہیں, ان کی پارٹی یہ نہیں کرتے, ان کی پارٹی کے بہت رہنماؤں نے کی, قابل مذمت ہے. دین کا سیاست میں استعمال نہیں ہونا چاہیے, کسی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. ایک بات تو. دوسری بات آپ نے بالکل درست کی کہ آئین کے اندر دیکھیں ہم تو, اور کس سے آپ موازنہ کر رہے ہیں اور اصل میں کیا کر رہے ہیں, یہ عزم ہونا, یہ سیاسی جلسے کا سیاسی جلسے میں نہیں. ندیم صاحب ایک اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کہ نیوٹرل ہو جاؤ. دیکھیں آپ تو ہر مسئلے کے اوپر سیاست کے اندر اللہ کو لا رہے ہیں اور اپنے مفاد میں لا رہے ہیں. کیا یہ نہیں کہا کہ بدی کا ساتھ دو, بدی کے خلاف کھڑے اور اچھائی کا ساتھ دو؟ کیا نہیں کہا؟ ووٹ کتنے ملے ہیں؟ معروف نہیں ان میں. یہ کیسے ثابت ہوا کہ آپ اچھائی پہ ہیں اور یہ بدی پہ ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ دو. ملک صاحب 1.5 کروڑ ووٹ انہیں ملا ہے, باقی جو 20.5 کروڑ لوگ ہیں وہ بدی ہو گئے ہیں. لیکن قرآن پاک کا حوالہ دینا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بالکل غلط نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان یہ عزم کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر قائم ہونا چاہیے. قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. الحمدللہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. وہ کر رہے ہیں, بارہا کر رہے ہیں, اس کی تلقین بھی کر رہے ہیں, اور فخر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو اور پاکستان کے اندر مسلم امہ کو کہ اس آدمی نے ناموس رسالت کے خلاف جو عزم کیا اور اس کے اندر اسلاموفوبیا کا ایک دن ڈکلیئر کروایا. کسی اور حکومت نے کیا, اس آدمی کے اندر یہ جرت تھی اور اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے یہ کام ہو. تو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے. اللہ سارے سیاسی رہنماؤں کو ملک کے اندر امن اور ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. میں دعا مانگوں گا کیونکہ انتشار خوف زدہ حد تک بہت بڑا ہے. اللہ پاک رحم فرمائے. ملکہ بخاری اور طارق فضل چودھری صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.